الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ارحم الراحمین الذی ارسل حبیبہ رحمتا للعالمین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ مولانا العظیم ان التیاریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتا فیہا النبی المحترم فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیعرب عنہ ناطق بفمی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم کرم ہی کرم ہے کرم ہی کرم ہے ہوں ان کا گدا کیا یہ اعزاز کم ہے کرم ہی کرم ہے کرم ہی کرم ہے شب و روز الفت کا اظہار کرنا حضور آپ سے پیار بس پیار کرنا یہی دین میرا یہ میرا دھرم ہے کرم ہی کرم ہے کرم ہی کرم ہے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان عظیم کہ ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں دعا ہے کہ وہ خالق کائنات خالق ارض و سماوات اور سب سے بڑھ کر خالق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا یہاں پر آنا مل بیٹھنا اور مدنی منٹھار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الکوثر کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ کم الحاکمین نے ارشاد فرمایا اور آج پاک کشمیر ویلفیئر سوسائٹی کی محافل کے آج کا جو عنوان جس کو ہم موضوع سخن بنانے جا رہے ہیں وہ ہے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ابھی بھی کچھ لوگ نہیں بولے، کوئی بات نہیں، آپ کی بیٹی ہوتی تو بات اور تھی، یہ بیٹی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ یہ وہ حضور کی نور نظر ہے کہ میرے تاجدار کائنات نے فرمایا ان اللہ تعالی سمی ابنتی فاطمہ لأن اللہ فطمہا و فطم محبیہا من النار او کما قال۔ لوگوں یاد رکھنا میری بیٹی کا نام فاطمہ میں محمد نہیں رکھ رہا بلکہ خدا رکھ رہا ہے، اور رب میری بیٹی کا نام فاطمہ پتہ ہے کیوں رکھ رہا ہے؟ تاجدار کائنات فرماتے ہیں اس وجہ سے رکھ رہا ہے کیونکہ فاطمہ کہتے ہیں جس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی ہو، رب نے میری بیٹی کا نام فاطمہ رکھ کے ان پر بھی جہنم کو حرام کیا ہے، اور جو ان سے محبت کرتے ہیں رب نے ان پر بھی جہنم حرام کر دیا ہے۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ تو میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی ہے، میں آپ کا ذوق پھر سے چیک کرتا ہوں۔ یہ قرآن وہ ہے کہ قرآن گفتگو خداوند ذوالجلال،
صحیفہ حق بے مثل و بے مثال، ایک ایک حرف بولتا ہے جھومتا ہوا، آیا ہوں میں مصطفیٰ کے لب چومتا ہوا۔ قرآن کون سا قرآن ہے؟ یہ وہ قرآن ہے جس کے اندر رب ذوالجلال نے 114 صورتیں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے اندر رب ذوالجلال نے 30 پاروں کی تقسیم کی ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے اندر رب ذوالجلال نے 86 مکی صورتیں رکھی ہیں۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے اندر رب ذوالجلال نے 28 مدنی صورتیں رکھی ہیں۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے اندر 77,450 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے اندر 3,23,760 حروف استعمال ہوئے ہیں۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے اندر 48,872 مقامات پہ الف استعمال ہوا ہے۔ 11,228 مقامات کے اوپر با استعمال ہوا ہے۔ 1199 مقامات کے اوپر تا استعمال ہوا ہے۔ 1276 مقامات کے اوپر سا استعمال ہوا ہے۔ 3273 مقامات کے اوپر جیم استعمال ہوا ہے۔ 973 مقامات کے اوپر ہا استعمال ہوا ہے۔ 2416 مقامات کے اوپر خا استعمال ہوا ہے۔ 5642 مقامات کے اوپر دال استعمال ہوئی ہے۔ 4697 مقامات کے اوپر زال استعمال ہوئی ہے۔ 11,793 مقامات کے اوپر را استعمال ہوا ہے۔ 1590 مقامات کے اوپر زا استعمال ہوا ہے۔ 2013 مقامات کے اوپر سین استعمال ہوا ہے۔ 2253 مقامات کے اوپر شین استعمال ہوا ہے۔ 2016 مقامات کے اوپر تا استعمال ہوا ہے۔ 842 مقامات کے اوپر زا استعمال ہوا ہے۔ 92,200 مقامات کے اوپر عین استعمال ہوا ہے۔ 2208 مقامات کے اوپر غین استعمال ہوا ہے۔ 8499 مقامات کے اوپر فا استعمال ہوا ہے۔ 6813 مقامات کے اوپر قاف استعمال ہوا ہے۔ 9522 مقامات کے اوپر کاف استعمال ہوا ہے۔ 3432 مقامات کے اوپر لام استعمال ہوا ہے۔ 2,06,535 مقامات کے اوپر میم استعمال ہوا ہے۔ 2,06,560 مقامات کے اوپر نون استعمال ہوا ہے۔ 2556 مقامات کے اوپر واو استعمال ہوئی ہے۔ 1907 مقامات کے اوپر ہا استعمال ہوا ہے۔ 4115 مقامات کے اوپر حمزہ استعمال ہوا ہے۔ اور رب نے اسی قرآن میں 25,919 مقامات کے اوپر یا کو استعمال کیا ہے۔ اب یہ شعر جو میں نے پہلے پڑھا تھا نا، اب قرآن کی عظمت سمجھ آ گئی ہو تو اب دیکھتا ہوں کون کتنا تڑپ کر بولتا ہے۔ قرآن گفتگوئے خداوند ذوالجلال، صحیفہ حق بے مثل و بے مثال، ایک ایک حرف بولتا ہے جھومتا ہوا، ارے آیا ہوں میں مصطفیٰ کے لب چومتا ہوا۔ اللہ احکم الحاکمین نے سورۃ الکوثر کے اندر پہلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبوب پھر کیا ہوا عاص بن وائل آپ کو منافق بدبخت انسان تانا دیتا ہے؟ پھر کیا ہوا امیہ بن خلف آپ کو تانا دیتا ہے؟ پھر کیا ہوا ابو جہل آپ کو تانا دیتا ہے؟ ابو لہب، عتبہ، ولید، یہ بدبخت ان کو نہیں پتا یہ آپ کو تانا دیتے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ حضور کا نام و نشان نہیں بچے گا۔ محبوب سنیے، انا آتینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہوئی ہے۔ کیا عطا کی ہوئی ہے؟ کوثر عطا کی ہوئی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر لکھی، امہات الکتب کے اندر پہلی کتاب امام فخر الدین رازی کی شمار ہوتی ہے۔ آپ نے اس کے اندر کوثر کے 15 معنی بیان کیے ہیں۔
کتنے معنی بیان کیے ہیں؟ 15 معنی بیان کیے ہیں۔ پہلا معنی بیان کیا کوثر سے مراد جنت کی نہر ہے۔ دوسرا معنی بیان کیا کوثر سے مراد رب کی عطا ہے۔ اور قربان جائے تیسرے معنی کو سن کر ایمان کو وجد ملتا ہے۔ امام رازی لکھتے ہیں المعنی الکوثر اولاد رسول اللہ ایہی فاطمہ بنت محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب او کما قال۔ امام رازی کہتے ہیں کوثر کا ایک معنی یہ ہے کہ رب فرما رہا ہے محبوب گھبرائے نہیں، ہم نے آپ کو فاطمہ زہرا عطا کی ہوں، وہ آپ کی نور نظر لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ جمی زہرا۔ اور یہ دنیا میں جو اناج بٹ رہا ہے نا، شاعر کہتا ہے جو بٹ رہا ہے اناج سارا ہے تیرے در کی خیرات زہرا۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اچھا، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے، آقا کریم معراج کی رات جو ہے نا جنت کی سیر کر رہے ہیں۔ جنت کی سیر کرتے کرتے نا آپ کو جبریل امین نے نا ایک پھل دیا، کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت ہی اسپیشل پھل ہے، ڈیلیشیس فروٹ ان دی پیراڈائز آف آل مائٹی اللہ، بہت ہی ڈیلیشیس پھل ہے۔ اچھا، انہوں نے جب تناول فرما لیا نا تو حضرت جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ جو آپ نے ابھی پھل تناول فرمایا نا، رب اس پھل سے آپ کو آپ کی نور نظر سیدہ فاطمہ عطا کریں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام دیکھیں۔ رب نے قرآن پاک کے اندر جب انسانوں کو بنانے کی بات کی نا اور کہا کہ ملائکہ میں انسان کو اپنا نائب بنا رہا ہوں، انی جائل فی الارض خلیفہ، تو آگے سے انسانوں کو یہ بات سن کرنا ملائکہ نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ انسان کو اپنا نائب بنا رہے ہیں، وہ تو دنیا میں فساد کرے گا۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، باری تعالیٰ آپ ہمیں نائب کیوں نہیں بناتے، ہم تو صبح و شام تیری عبادت کرتے ہیں۔ ملائکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم صبح و شام تیری عبادت کرتے ہیں، ہم صبح و شام تیری عبادت کرتے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، میں نے مصطفیٰ کریم کی حالات زندگی کا مطالعہ کیا۔ حضرت ام ایمن سلام اللہ علیہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ کے گھر گئی، چکی چلانے والا کوئی نہیں تھا، فاطمہ کی چکی خود بخود چلتی چلی جا رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا نا تو آپ نے ام ایمن کو کہا، آپ نے کہا حیران کیوں ہوتی ہو، رب نے ملائکہ کو بھیجا ہے، وہ حضرت فاطمہ زہرا کی چکی کو چلا رہی ہیں۔ اب میں نے قرآن کا مطالعہ کیا، قرآن میں فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ وہاں پر مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ ملائکہ میری فاطمہ کی چکی چلاتے ہیں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، غور کرنے پر پتہ چلا گویا رب پیغام یہ دے رہا ہے لوگوں یاد رکھنا جو در فاطمہ کی نوکری کرتا ہے نا اسی کو تو اللہ کی عبادت کہتے ہیں۔ ملائکہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے در کی نوکری کرتے ہیں، رب کہتا ہے وہ نوکری میری عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کون ہے؟ ان کے بارے میں میں پھر کیوں نہ کہوں، علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے تڑپ کر کہا، انہوں نے کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز۔ مریم علیہ السلام کی بات کرتے ہو، علامہ اقبال کہتے ہیں ان کو تو تاجدار کائنات سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نبی کے ساتھ ایک نسبت تھی، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، حضرت فاطمہ زہرا کو ایک نہیں تین نسبتیں حاصل تھیں۔ کون کون سی نسبت؟ فرمایا نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و
آخرین. پہلی نسبت یہ تھی کہ آپ جن کی نور نظر تھی نا ان کو نبیوں کا سردار محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. بانوے تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. کہتے ہیں دوسری نسبت حضرت فاطمہ کو یہ حاصل تھی کہ آپ جن کی اہلیہ اور زوجہ تھی نا ان کو اللہ کا شیر علی المرتضی کہتے ہیں. مرتضی مشکل کشا. میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. ارے کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے. اور فرمایا علامہ اقبال نے تیسری نسبت کیا تھی؟ مادر آ مرکز پرکار عشق مادر آ کاروان سالار عشق. لوگوں فاطمہ زہرا کی تیسری نسبت یہ تھی کہ نیزے کی نوک پہ چڑھ کے جس نے قرآن سنایا تھا نا اس حسین کی ماں کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا تھا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ جن کو دیکھ کر محمد مصطفیٰ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی تھی ان کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا تھا. جن کو دیکھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جاتے تھے ان کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا تھا. جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 18 سال گزارے ان کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا تھا. جن کو دیکھ کر رب ذوالجلال فرمائے کہ جنت کی خاتونوں کی سردار ہے ان کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا تھا. جن کو مصطفیٰ فرمائے سیدۃ النساء العالمین ان کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا تھا. جن کو دیکھ کر حضور اپنی نشست سے کھڑے ہو جائیں ان کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا تھا. جن کو دیکھ کر محمد مصطفیٰ ان کے رخساروں کا بوسہ لیتے تھے ان کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا تھا. جن کو تاجدار کائنات اپنی نشست پر بٹھاتے ان کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا تھا. جن کے ساتھ حضور کھیلا کرتے تھے ان کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا تھا. جنہوں نے محمد مصطفیٰ کا غزوہ احد میں ساتھ دیا ان کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا تھا. جنہوں نے شیب ابی طالب میں مصطفیٰ کا ساتھ دیا ان کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا تھا. جن کو دیکھ کر اللہ کے ملائکہ قیامت والے دن کہیں گے میدان محشر والوں اپنی نظروں کو جھکا لو اپنی گردنوں کو جھکا لو سواری گزرنے لگی ہے. جن کی سواری گزرے گی ان کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. قیامت والے دن کسوہ اونٹنی پر بیٹھ کر سب سے پہلے جو جنت میں جائیں گی ان کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. اور عورت کے لیے رول ماڈل بن کر جنہوں نے اسلام کو تقویت عطا کی ہے ان کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. یہ شان ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی. اور جن ہستی کی نسل سے آئی ہیں تاجدار کائنات نے فرمایا لم ازل انتقل من اسلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات. لوگوں کسی شک میں نہیں رہنا میں نور بن کے پوری نسل میں منتقل ہوتا رہا ہوں. حضور نور بن کے منتقل ہوئے ہیں. کیسے منتقل ہوئے؟ آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام سے شیش سے انوش سے کینان سے محل العیل سے یارد سے ادریس سے متوشلق سے لامک سے نو سے سام سے ارفقشد سے ہود سے شالق سے فالق سے اشرو سے ارعد سے سروج سے نہور سے تار
طارق، طارق سے ابراہیم، ابراہیم سے اسماعیل، اسماعیل سے قیدار، قیدار سے حمل، حمل سے ناحس، ناحس سے حمیسہ، حمیسہ سے عدد، عدد سے عدنان، عدنان سے معد، معد سے نزار، نزار سے مزر، مزر سے الیاس، الیاس سے مدرکہ، مدرکہ سے خزیمہ، خزیمہ سے قنانہ، قنانہ سے نظر، نظر سے مالک، مالک سے فہر، فہر سے غالب، غالب سے لؤی، لؤی سے کعب، کعب سے مرہ، مرہ سے کلاب، کلاب سے قصی، قصی سے عبد مناف، عبد مناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب، عبد المطلب سے عبداللہ، اور عبداللہ سے میرے تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ سب کی آواز آنی چاہیے، جس کی آواز ہے یا اللہ جلد اسے مدینے بلا لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، اہل بیت زندہ باد، اہل بیت، اہل بیت خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھے اماں حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہووے، جواب ملیا ادیب کملا کسے نے جنیا اے بال کوئی نہیں۔ فلک دا چنتے ستارے ویکھن، زمین دے کنے نظارے ویکھن، فرش تو لے کے عرش دے توڑی کتے بھی ملدی مثال کوئی نہیں۔ ہزارہ یوسف دے حسن عاشق، کروڑا موسیٰ دے من نالے، ہزارہ یوسف دے حسن عاشق، کروڑا موسیٰ دے من نالے، مگر میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نور نظر لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ علامہ اقبال کی خدمت میں چلے نا، علامہ اقبال آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے تڑپ کر کہا، انہوں نے کہا آئینے زنجیر حق زیر پاست، بلکہ رشتہ آئینے حق زنجیر پاست۔ وہ کہتے ہیں مجھے تاجدار کائنات کے ساتھ جو میرا رشتہ ہے نا، اس کی زنجیر میرے پاس پاؤں میں لگی ہوئی ہے، اور پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است، اور مجھے تاجدار کائنات کے فرامین کی حیا ہے۔ اگر حضور نے منع نہ کیا ہوتا تو میں پتہ ہے کیا کرتا، گرد تربتش گردید می، تو میں قبر فاطمہ کے ارد گرد طواف کرتا۔ لوگوں نے کہا رافضی ہو گئے علامہ اقبال، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کا طواف کریں گے؟ انہوں نے کہا ابھی تیسرا مصرع ہی سن کر مجھے رافضی کہہ رہے ہو، چوتھا تو سن لو، سجدہ بر خاک او باشید می، حضور نے منع نہ کیا ہوتا تو میں سیدہ فاطمہ کی قبر کو سجدہ کرتا۔ یہ شان ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی، اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ مجھے اہل بیت اطہار کے عظیم چشم و چراغ کی یہ جو ماں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے نا، خدا کی عزت کی قسم، ان کا در تو وہ در ہے جہاں پر جبریل بھی بغیر اجازت کے نہیں جاتے، تو ان کا ذکر تو ہم کرتے رہیں۔ خدا کی قسم میرے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر حسن کی کوئی شخصیت ہوتی نا، رب کہتا جی یہ حسن ہے، اس کو ایک شخص کے اندر تبدیل کر دو۔ اگر حسن کی کوئی شخصیت ہوتی، اذن شخصیت للحسن، تو میں کہتا ہوں کہ حسن کی شخصیت رب نے جس کو بنانا تھا نا، وہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا۔ مستدرک للحاکم کی روایت مجھے یاد آ رہی ہے، حضرت علی شیر خدا روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، میں نے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، من اول یدخل الجنہ، سب سے پہلے کون سا شخص ہے جو جنت کے اندر داخل ہوگا؟ جنت میں نہیں جانا آپ لوگوں نے، جس نے جانا ہے ذرا محبت سے بولے نا، جس نے سب سے پہلے جانا ہے ذرا بآواز بلند بولے نا۔ خدا کی قسم مستدرک للحاکم کی روایت ہے، یہ سن کر آپ کو آج بتا کے جاؤں گا کہ سب سے پہلے جنت میں پاک کشمیر ویلفیئر سوسائٹی جائے گی۔
میں اس حدیث مبارکہ سے آپ کو ریفرنس دوں گا. اہل سنت والجماعت کچی بات کرتے ہی کوئی نہیں ہے. حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ تاجدار کائنات نے فرمایا آنا و ابنتی و انت یا علی، سب سے پہلے جنت میں میری بیٹی فاطمہ اور علی تم جاؤ گے. کون کون سب سے پہلے جنت میں جائے گا؟ ذرا ایک مرتبہ مجھے دہرا دیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا اور ان کے شوہر حضرت علی شیر خدا. اب میں نے سمجھا روایت یہاں تک ختم ہو چکی ہوگی، لیکن خدا کی قسم حضرت علی کا تو در وہ در ہے نا جہاں پر بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا ہی نہیں. یہ وہ در ہے. حضرت علی خاموش نہیں ہوئے، تڑپ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ این متحابینا، ہمارے سے محبت و عشق رکھنے والے کہاں ہوں گے؟ جو ہم سے محبت کرتے ہوں گے، جو ہم سے عشق رکھتے ہوں گے، جو محفل میلاد کے اندر میری بیٹی کا ذکر کرتے ہوں گے، جو پاک کشمیر ویلفیئر سوسائٹی کو بہانہ بنا کر میری بیٹی کا ذکر کر کے مچلتے ہوں گے. اینا متحابینا، ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو لفظ فرما کے قصہ ہی مکمل کر دیا. آپ نے فرمایا من ورائی، ساڑھے پیچھے پیچھے ہونگے. خدا کی عزت کی قسم قربان، ہماری ساری نسلیں ان دو لفظوں پر قربان. تاجدار کائنات نے فرمایا جن کے دل کے اندر حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، ان کی محبت ہوگی نا، خدا کی قسم جنت میں تو ہم پہلے ہوں گے. ہمارے ساتھ جو جنت میں انٹرس کریں گے وہ ہمارے محبین ہوں گے. اس روایت کے اوپر آپ مجھے اجازت دی دیجئے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی عزت کی قسم یہ واقعہ ایمان کے ایک حلاوت، مٹھاس اور چاشنی دیتا ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا تینوں شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں. میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یاد آگے، وہ کہتے ہیں تینوں شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں، او یارو تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں. سفنے دے وچ مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیا باواں، اور ڈردی ماری اکھ نہ کھولا متا پھر بچھڑ نہ جاواں. تو یہ روایت کو ذرا آپ ایمان کی مٹھاس اور حلاوت کے ساتھ سنیے گا، آپ کو ذوق ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا. ذرا محبتوں کے ساتھ سنیے گا. خدا کی عزت کی قسم بلا کے کہا علی اور میری بیٹی فاطمہ، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، پہلے وہ سن لو. وہ کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں کیا بات ہے؟ کہا ان اللہ عز و جل امرنی این کہا فاطمہ ما علی فی العرش وانت تنکہو فی الارض یو کما قال. رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میں نے حضرت علی شیر خدا کا اور حضرت فاطمہ الزہرا کا عرش پر نکاح کر دیا ہے. ہم نے ان کا نکاح عرش پر کر دیا ہے، اور 4 گواہ ہم رکھیں تو ہمارا نکاح ہوتا ہے. ان کے نکاح میں پتہ ہے کتنے گواہ تھے؟ فرمایا ما 4,000 من الملائکہ. رب ذوالجلال نے اس نکاح میں جن کو گواہ بنایا تھا نا وہ 40,000 ملائکہ تھے. اب عرش پر نکاح ہو گیا. اب رب ذوالجلال فرماتا ہے آپ فرش پر نکاح کریں. اب نکاح کروا دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا نکاح کے بعد بلایا اور بلا کے نا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کہا میری بیٹی فاطمہ اب حق مہر کیا رکھنا ہے؟ حق مہر
کیا رکھنا ہے؟ حق مہر کیا رکھنا ہے؟ اب ہم حق مہر رکھتے ہیں 10 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے، کروڑ روپے، ہم تو حق مہر اتنا رکھتے ہیں نا، خدا کی عزت کی قسم امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب مسند فاطمہ الزہراء میں، اور امام جلال الدین سیوطی وہ شخصیت ہیں جن کو 72 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے محمد مصطفیٰ کی زیارت ہوئی ہے۔ ان کو ابن الکتب کہا جاتا ہے۔ ان کے والدین کو مطالعہ کا اتنا شوق تھا کہ مطالعہ کے دوران ان کی ڈلیوری ہوئی اور یہ دنیا میں تشریف لائے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں حضور نے کہا بیٹی فاطمہ حق مہر کتنا رکھنا ہے؟ اچھا حق مہر کی بات ہوئی نا تو حضرت فاطمہ الزہراء تڑپ کر کہنے لگی بابا جان، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اب اگر تھوڑا سا بھی ترجمہ آتا ہوا نا تو خدا کی قسم تڑپ کر سبحان اللہ کہہ دیجئے گا، نہ بھی آتا ہوا تو یہ سوچ لیجئے گا کہنے والی فاطمہ تھی، سننے والے محمد مصطفیٰ تھے۔ کہا حق مہر کتنا رکھنا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہراء تڑپ کر کہتی ہے بابا جان مہری، میرا مہر شفاعت امتی کا یوم القیامہ، میرا مہر آپ اپنی امت کی گناہوں کی بخشش رکھ دیجئے۔ ابھی یہ بات کرنے کی دیر تھی، حضرت جبریل امین کو رب نے کہا جبریل دوڑ کر جا اور جا کر کہے ان اللہ تعالی جعل حق مہر الفاطمہ شفاعت امتو کا یوم القیامہ، فاطمہ جو کہہ رہی ہے نا رب اسی طرح کر رہا ہے، اور قیامت والے دن فاطمہ کا مہر یہی ہوگا کہ مصطفیٰ کی امت کو بغیر حساب و کتاب جنت میں بھیج دیا۔ یہ شان ہے حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کی، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا وہ ہیں کہ شاعر کہتا ہے، شاعر نے فارسی میں کہا، اس نے کہا من ندانم عز و شان فاطمہ کعب من آستان فاطمہ، شاعر کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ فاطمہ زہرا کی عزت اور مقام اور شان کیا ہے، لیکن سادہ لفظوں میں پوچھو تو میں بتاتا ہوں کعبے سے زیادہ محبت میرے دل میں جس کی ہے نا وہ سیدہ فاطمہ الزہراء ہے۔ تو میں ان اشعار کے اوپر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ کسی کہنے والے نے بڑا ہی خوبصورت جملہ کہا تھا، آپ کی نظر ہی کرتا ہوں، آپ کے لیے اس نے کہا تھا ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے۔ اس نے کہا کائنات کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، نباتات، جمادات، موجودات، چرند پرند، حیوانات، حشرات الارض، جتنے بھی ساری مخلوقات ہیں اللہ المائٹی کی، کہتے ہیں اس کے اندر نا رب ذوالجلال نے ہر ایک چیز کا اصول رکھا ہوا ہے۔ سائنس کو اٹھا لیں، بایولوجی، فزکس، کیمسٹری، میتھ، آپ اقتصادیات کو اٹھا لیں، فلکیات کو اٹھا لیں، جو سا بھی سبجیکٹ اٹھائیں نا ہر چیز کا اصول ہوتا ہے۔ شاعر نے اسی کا نقشہ کھینچا، شاعر نے کہا ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چوبن میں رہ کر کانٹوں کی پھر بھی پھول زندہ ہے۔ کانٹوں میں رہ کر پھول زندہ ہوتے ہیں کہ نہیں، مہک دیتے ہیں کہ نہیں، خوشبو آتی ہے کہ نہیں، تو بس شاعر نے اسی کا تو نقشہ کھینچا ہے، ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے۔ پتہ نہیں کون کون بولے گا آخری جملے پہ، ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چوبن میں رہ کر کانٹوں کی پھر بھی پھول زندہ ہے۔ ارے جشن میلاد منا کر بتا رہے ہیں زمانے کو، ارے ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ قبلہ اللہ پاک آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ یہ دعوت اسلامی والوں کا حسن ہوا کرتا ہے کہ وہ محبت کی داستان کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں اور عاشقین سنتے چلے جاتے ہیں۔
انہوں نے کہا ہے کہ یہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ضروری ہے کہ اس کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، اور بلکہ دو روایتیں سنا کے میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور کے ایک صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے نا، پاس بیٹھ جاتے تھے، اب نا وہ دیکھتے رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والضحیٰ والے مکھڑے کو۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگیں ہے، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں۔ تو وہ صحابی نہ دیکھتے رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واز فرما فرما کے جب آپ تھک جاتے ہیں نا، تو انہوں نے کیا کرنا، انہوں نے جا کر نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نا دکان سے شہد خرید لینا۔ اب جب شہد خریدنا نا، تو انہوں نے دکاندار نے کہنا جی اس کی پیمنٹ کر دیں، آپ نے شہد لیا ہے۔ آگے سے صحابی نے کہنا کہ جی میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو پیمنٹ کے پیسے کوئی نہیں ہے، آپ کو پیمنٹ محمد مصطفیٰ خود ہی کریں گے۔ حضور کے نام پر شہد خریدنا، صحیح مسلم کی روایت سنا رہا ہوں آپ کو، ان کے نام پر، مصطفیٰ کے نام پر شہد خریدنا اور لا کر حضور کو کہنا حضور آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں، آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں۔ حضور نے مسکرا کے قبول کر لینا، تھوڑی دیر گزرنی نا دکاندار نے آ جانا، انہوں نے کہنا پیسے دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا میں نے تو نہیں منگوایا، انہوں نے کہنا جی آپ کے غلام نے کہا تھا کہ حضور منگوا رہے ہیں، انہوں نے کہنا ادھر آؤ نا، تم نے میرا نام لیا تھا۔ آگے سے ڈرتے ڈرتے کہہ دینا یا رسول اللہ ماڑا جہا بندہ ہے گا، کول سکت تے کوئی نہیں، نہ پیسہ ہے نہ کوئی آسرا ہے، تاڑے نا تے لے کے تانوں ہی شیواں تحفے وچ دے دینا۔ جب یہ کرنا نا، انہوں نے حضور نے مسکرا پڑنا، ٹینشن دور ہو جانی، آپ نے ان کا جو ہے سارے پیسے پیمنٹ وغیرہ دے دینی۔ اچھا ان کو نا ایک عادت تھی، یہ شراب پیا کرتے تھے، انہوں نے شراب پینی، شراب سے ان کو نا بڑی کوشش کرنی لیکن شراب نہیں چھوڑتے تھے۔ قصہ مختصر، شراب کے 80 کوڑے ہیں، حضور نے آرڈر دیا 80 کوڑے مارو، 80 کوڑے مارے جا رہے تھے نا، تو صحابہ نے ویسے ہی بات کر دی، انہوں نے کہا ایک طرف کہتا ہے میں حضور سے محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، ایک طرف میں حضور کے قصے کہانیاں سناتے نہیں تھکتا، حضور سے والہانہ و رفتگی رکھتا ہوں، دوسری طرف جو ہے حضور کا عمل جو ہے، حضور نے شراب سے منع کیا ہے تو یہ منع نہیں ہوتا۔ اتنی بات کرنے کی دیر تھی نا، مصطفیٰ کریم کے وہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، آواز گئی نا، تڑپ کر مصطفیٰ باہر آ کے کہنے لگے اس کو کچھ مت کہو، دیکھتے نہیں یہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ لا تلعن انہو یحب اللہ ورسولہ، اس کو لعنت نہ بھیجو، یہ تو مصطفیٰ اور اس کے خدا سے پیار ہی بڑا کرتا ہے۔ تو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ادب مصطفیٰ ہی حقیقت ایمان ہے۔ لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسری روایت سنانا چاہتا ہوں میں، اور اسی پر میری گفتگو کا اختتام، ہم نے مر کے اپنی قبروں میں جانا ہے، پنچھی وانگو اڑ جانا جے ایک دن مار اڈاری، پنچھی وانگو اڑ جانا جے ایک دن مار اڈاری، اوتھے قدر اونا دی ہونی عمل جنہ دے پاری، 2 گز رقبہ فٹ دا کتبہ، وہ ایویں اینی طول اڑائی، جو کچھ کرنا تو یوں پرنا، وہ حالے بھی سمجھ نہ آئی۔ تو ہم نے مر کے جس قبر میں جانا ہے نا، وہاں پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، اور وہ شاعر نے کہا تھا نا کول نہیں رکھنا بہن پراواں پل وچ جا دفنانا، کول نہیں رکھنا بہن پراواں پل وچ جا دفنانا، ٹر جانا تینوں سب نے چھڑ کے بہتا چر نہیں لانا، جب سارے چھوڑ کے چلے جائیں گے نا، آنکھیں بند ہوں گی، اچانک نور کی روشنی آئے گی، پوچھنے والا پوچھے گا کون آ رہا ہے، آواز آئے گی جب تمہاری ساری فیملی تمہیں چھوڑ کے چلی گئی ہے نا، آنکھیں کھول کے دیکھ محمد مصطفیٰ آ گئے ہیں۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری قبر میں آنا ہے تو تاجدار کائنات کو ہم نے شکل بھی دکھانی ہے۔ میں اسی روایت کے اوپر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ اگر ہم خالی محبت کے دعوے دار ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور اگر یہ تو ہم دعویٰ کریں لیکن یہ نہ کہیں کہ غلامی رسول میں سچ بھی قبول ہے، اگر ہم یہ نہ کہیں غلامی رسول میں 5 وقت کی نماز بھی قبول ہے، اگر ہم یہ نہ کہیں کہ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ شاعر نے پورا نقشہ کھینچا، اس نے کہا میں کاروبار کرتا ہوں اور میرا بھائی بھوکا ہے 3 دن سے اور جھوٹی تجارت کر رہا ہوں میں، خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں میں، تجوری جیب دونوں بھر رہا ہوں میں، میرا بھائی ہے بھوکا 3 دن سے، 4تھی بار عمرہ کر رہا ہوں میں، خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں میں، وراثت بہن کی چپکے سے کھا کر، وراثت بہن کی چپکے سے کھا کر معافی کی توقع کر رہا ہوں میں، خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں میں، نمازی ہوں میں پکا 5 گانا، قبلہ نمازی ہوں میں پکا 5 گانا، مگر جھوٹی تجارت کر رہا ہوں میں، خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں میں۔ اس حدیث مبارکہ کے اوپر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سجیہ صحاح 6 کی روایت ہے، امام بیہقی بھی اسے اپنی کتاب میں لے کر آئے، امام بخاری بھی لے کر آئے، امام مسلم نے بھی کوٹ کیا۔ مجلس سجیہ صحابہ نے پوچھا کہ المؤمن بخیل، کیا مومن بخل والا ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم، جی ہاں، مومن بخل والا ہو سکتا ہے، کنجوسی والا ہو سکتا ہے۔ صحابہ نے اگلا سوال کیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ صحابہ کے اس سوال پہ تاجدار کائنات نے فرمایا ہاں نعم، مومن ڈرپوک ہو سکتا ہے۔ اب تیسری بات، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ امؤمن کذاب، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ہی بدل دیا، فرمایا لا، وہ مومن ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن ہو اور جھوٹا ہو یہ بات ہی نہیں، اور منافق اور مومن کی پہچان ہی یہ ہے کہ مومن ہمیشہ سچ بولتا ہے اور منافق ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ خدا کی قسم، ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس بڑے گناہ ہیں اور میں گناہ کرتا رہتا ہوں، گناہوں سے کیسے چھٹکارا حاصل کروں؟ تاجدار کائنات نے فرمایا بس جھوٹ بولنا چھوڑ دے، ایک گناہ چھوڑ دے، باقی خود بخود چھٹ جائیں گے۔ اب شراب پینے لگا نا تو اچانک ذہن میں خیال آیا اگر پی لی تو مصطفیٰ نے پوچھا تو میں جھوٹ تو نہیں بول سکوں گا نا۔ نماز چھوڑنے لگا تو سوچا اگر مصطفیٰ نے پوچھ لیا تو پھر میں نے وعدہ کیا ہے میں جھوٹ تو نہیں بول سکوں گا نا۔ اس ایک گناہ جھوٹ بولنے کو اس نے چھوڑ دیا، رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کے وسیلے سے اس کے سارے گناہوں کو اس سے دور کر دیا۔ تو آپ کی زندگی کا یہ اور پاک کشمیر ویلفیئر سوسائٹی کا یہ آخری سبق جو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دل کی تختیوں پر رقم کریں وہ یہ کہ ہر کام کر لیں گے، جان دے دیں گے، لیکن جھوٹ کا سہارا کبھی بھی نہیں لیں گے، جھوٹ کا سہارا کبھی بھی نہیں لیں گے۔ دعوت اسلامی کا بھی ہمیشہ سے یہ پیغام رہا ہے، ہمیشہ سے یہ شعار رہا ہے، اور گھر گھر میں محفل میلاد کروا کر انہی کا بھی یہی پیغام رہا ہے کہ ہمیشہ بولنا ہے تو سچ بولنا ہے، سچ کے سوا اور کچھ بھی نہیں بولنا۔ جس دن ہم سچ بولنا شروع کر دیں گے نا اس دن پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرم کریں گے، یہاں آنکھیں بند ہوں گی اور وہاں میں خواب کے اندر چہرہ مصطفیٰ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ میں اس شعر کے اوپر اب اپنی گفتگو کا اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ زمزم و کوثر و تسنیم لکھ نہیں سکتا۔ راحت اندوری کا پتہ ہے نا، ڈاکٹر راحت اندوری، ریسنٹلی وہ فوت ہوئے ہیں، ان کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں زمزم و
کوثر و تسنیم لکھ نہیں سکتا، یہ قلم آپ کی تعظیم لکھ نہیں سکتا۔ زمزم و کوثر و تسنیم، اہل خانہ جنہوں نے اتنی محبتوں سے محفل کروائی ہے ان کی نظر کر رہا ہوں، وہ سبحان اللہ بول دیں، باقی جو نہیں بولنا چاہتا نہ بولے، جس کے دل میں ایمان کی چنگاریاں ہیں وہ تڑپ کر بول دے۔ ڈاکٹر راحت اندوری کہتے ہیں زمزم و کوثر و تسنیم لکھ نہیں سکتا، یہ قلم آپ کی تعظیم لکھ نہیں سکتا، میں 7 سمندر بھی نہ چھوڑ لوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم لکھ نہیں سکتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں محمد مصطفیٰ کا اسیر بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔